سوچنے کی بات ہے. اس لیے قرآن میں جو بات کہی ہے وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ. ان لوگوں نے اللہ کی قدر کو پہچانے کی سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے ان اللہ احق من تزیننا. اللہ کا سب سے زیادہ حق ہے کیونکہ اس نے پیدا کیا ہے, نعمتیں دی ہی اس نے ہیں کہ اللہ کے لیے زینت اختیار کی. مسجد میں آئے تو خیال ہی نہیں ہے کہ کپڑے کیسے, اور جب اپنے سجن یار کی شادی پہ جانا ہو تو مجال ہے کبھی اس پہ سربٹ بھی آنے دے, ایک نہیں بار بار, اور اس سے بات اس بھی کرتا نظر, اور مہنگی مہنگی پرفیوم استعمال کرے اور مسجد میں آتے وقت خیال ہی نہ کرے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے رشتے محبت سے وفا نہیں کی. رشتے محبت سے وفا کرنے والا وہ انبیاء کے ایک طریقے کو اپنے ماتھے کا جھومر بناتا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کیا بیان کرتے ہیں, اللہ کے رسول کو خوشبو پسند کی, ہمیں بھی خوشبو پسند ہے. اللہ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. والسواک, مسواک کرنا بھی انبیاء کی سنت ہے. لیکن آج مسلمان چونکہ زیادہ پڑھ لکھ گیا ہے, اور سچی بات یہ ہے ایسی پڑھائی نہیں ہوتی جس سے تقرب الہی نہ ملے. پڑھائی اس کو کہتے ہیں کہ ٹوٹی کے ساتھ مدینے کی ریتلی گلیوں میں چلتا پھرتا نظر آئے بلال, لیکن قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی. پڑھائی یہ ہے, پڑھائی یہ ہے کہ ہے تو آدم کی اولاد لیکن مشن کی وفاداری ایسے کی. اللہ کے رسول صفیہ یہ بڑے خاندان کی عورت ہے, آئی تو میرے حصے میں ہے, لیکن میں آپ کے لیے, آپ نے چاہت کی ہے, میں آپ کی چاہت میں پوری دنیا قربان کرنے کے لیے تیار ہوئی, آپ کے لائق ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی مشن کی وفا کو اتنا پسند کیا, فیصلہ کر دیا جبریل اگر زمین پہ اترا کرے گا تو دیکھا پھر خلیفہ بننے کی شکل کو اتنا کرے گا. اس مشن کو اپنائیے. بس جی برش کے نکلایا, ہم اس بات سے منع نہیں کرتے کہ برش استعمال نہ کرو. جو سنت ہے وہ مسواک ہے, اور اگر تم اس بات کا اندازہ کرنا چاہتے ہو تو آج کفر بھی بولا ہے. کیا تم بولے سر چڑھ کے بولے, کفر بھی اس بات کا اقرار کرتا ہے. 19 سال ایکسپیریمنٹ کرنے کے بعد رپورٹ لکھنا نظر آتا ہے کہ وہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کہی ہے مسواک, جو مسواک کے فائدے ہیں وہ برش کے ہوئے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کائنات کی سب سے اعلیٰ طب سکھائی تو محمد مصطفیٰ کو سکھائی تھی. اس لیے میرے بھائیوں مسواک کو لازم کرو, برش استعمال کرنا چاہتے ہو کرو, لیکن مسواک سنت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امرت بالسواک حتی خشیت ان ادرک, مجھے مسواک کا اتنا حکم دیا گیا, مجھے یہ خوف لاحق ہوا کہ کہیں میرے دامن ہی نہ گر جائے. محبت دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی, سونے لگتے ہیں تو تب بھی مسواک تکیے کے پاس پڑی, بیدار ہوتے ہیں تو سب سے پہلے مسواک, گھر میں داخل ہوتے ہیں تو پھر بھی مسواک کر رہے ہیں, باہر جاتے ہیں تو پھر بھی مسواک کر رہے ہیں, نماز پڑھانے لگتے ہیں تو پھر بھی مسواک کرتے ہیں. زندگی کی آخری رمق میں بھی اگر خواہش کی ہے کائنات کے سرتاج نے تو مسواک کی خواہش کی ہے, اور مسواک کرنے کے بعد چند لمحات زندہ رہے اپنے خالق کے پاس چلے گئے. اور چوتھا طریقہ یہ طریقہ ہے اپنے آپ کو بہت بڑا متقی سمجھنے والا جو 40 سال تک بیٹھا رہتا ہے, کس علم کی بات
کرتا ہے، یہ تو محمد مصطفیٰ سے زیادہ نیک ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، نکاح تو میری سنت ہے۔ اور اس حدیث میں آپ نے سنا یہ انبیاء کی سنت ہے، جو اس سے اعراض کرتا ہے اس کو تو میری سنت سے پیاری تھی۔ لیس علی سیرتنا، وہ تو ہمارے طریقے پر زندگی نہیں بسر کرتا۔ لا وحدانیت فی الاسلام، اسلام کے اندر رہبانیت نہیں ہے، تبتل اسلام کے اندر نہیں ہے کہ انسان زندگی کے ہر زاویے اور رویے اور ایک جو زندگی کا دھارا قائم اس سے کٹ کر اپنے آپ کو الگ کر لے۔ میرے بھائی اس زندگی کو اسلام نے پسند ہی نہیں کی۔ تیسری بات، یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے انسانیت پہ احسان ہے۔ اگر انسان شادی نہیں کرتا تو کس بے عقلی کا شکار ہو جاتا ہے، شیطان کا تسلط اس پہ ہو جاتا ہے، یہ شیطان کا اعلیٰ کار بن جاتا ہے۔ اور دلائل پچھلے درس میں آپ سمجھیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ اللہ نے تمہاری زندگی کو بیلنس کرنے کے لیے تمہارے اندر سے جوڑے بنا دیے، اور پھر تمہاری زندگی کے اندر خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے، تمہارے دل کو شاد باز رکھنے کے لیے تمہاری اولاد کا بندوبست کیا۔ صرف اولاد نہیں، تمہیں آل سے بھی نوازا، تمہاری اولاد کی بھی اولاد اللہ نے عطا کر دی۔ اور ایک انسان اپنی اولاد کو دیکھ کے کتنا خرامی زندگی بسر کرتا ہے۔ دعا کیجئے جس کی اولاد ہے اللہ اس کے لیے اس کو صدقہ جاریہ۔ چوتھی بات، اللہ کی نشانیاں تو بہت زیادہ ہیں، لیکن نکاح کرنا، یہ شادی بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک نشانی بنائی۔ اس لیے قرآن مجید میں ارشاد ربانی وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم مسلمانوں یہ اللہ کی نشانی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ادھر کی اجازت دی ہے اور حلال طریقے سے انسانیت کو زندگی کا لطف اٹھانے کا موقع فراہم کیا ہے۔ یہ صرف اور صرف نکاح ہی نہیں، یہ اللہ کی رحمت بھی ہے، مودت بھی ہے، اور یہ نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جن کو غور فکر ہوتا ہے کہ اللہ نے انعام کون کون سے دے رکھے۔ پانچویں بات، اور یہ بات انتہائی ہے اور معاشرے کی اس خوفناک لہر کو کاٹنے والی بات ہے۔ آج ایک انسان کے 4 بیٹے ہوں، وہ عورت ہے، یہ مرد ہے، اس کے بعد وہ شادی